السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں آپ ایمان کی بہترین حالت میں ہوں گے۔ آج میں اللہ تعالیٰ پر ایمان کے تعلق کے اوپر بات کرنا چاہ رہی ہوں کہ قرآن مجید کے مطابق اس کائنات کا خالق و مالک، اس کی پرورش کرنے والا، اس کی ہر چیز پر قادر، کامل حکمت اور تقدیر کی حامل ایک ایسی ہستی ہے جو مسبب الاسباب ہے۔ اس لیے صرف وہی عبادت کے لائق ہے اور وہی اعلیٰ ہے۔ ہم اسے اس کی ذات کے حوالے سے نہیں جان سکتے، البتہ ہم اس کی صفات کے حوالے سے ضرور اس کو جان سکتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن مجید نے ہر جگہ اس ہستی کا تعارف اور اس کی صفات کے حوالے سے کیا ہے۔ گویا پروردگار کو اس کی ان تمام صفات کے ساتھ ماننا لازم ہے کہ جن کا تذکرہ قرآن مجید نے کیا ہے، یعنی اللہ پر ایمان ہی اس کائنات کی روشنی ہے، یعنی اللہ پر ایمان اس کے بعد کائنات اور انسان کا معمہ مکمل طور پر سمجھ میں آ جاتا ہے اور فکر و عمل کے حوالے سے ایک واضح راستہ متعین ہو جاتا ہے۔ اللہ باللہ سے محروم ہو جانے کے بعد سب کچھ محض ایک تحریکی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ سے ہم اگر دور ہو جائیں گے تو یہ صرف ایک اندھیرا ہے ہماری زندگی، تو ہم روشنی کی طرف نہیں آ سکتے، صرف اندھیروں میں ڈوب جائیں گے اور اس میں کچھ بھی بجھائے نہیں دے سکتا، یعنی اس میں کچھ بھی چیز ہمیں دکھائی نہیں دے گی اگر ہم اللہ تعالیٰ کی طرف نہیں آئیں گے۔ یعنی اس کے اوپر اور اللہ تعالیٰ نے کے اوپر ہمیں 5 تقاضوں کا حکم دیا ہے۔ یعنی قرآن مجید کے مطالعے سے معلوم ہوتا ہے کہ ہر مسلمان پر ایمان کے تقاضے تو ایسے ہیں کہ جن کو ہر وقت ہر حال میں پورا کرے گا۔ ایک عمل صالحہ جس کا سادہ مطلب یہ ہے کہ دین کے ہر فرض کو پورا کرنا، یعنی 5 وقت کی نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، یہ سب فرائض میں آتا ہے۔ ہر حال میں نیکی کی زندگی اختیار کرنا اور معاشرے کے لیے مثبت کام اور بھلائی کے کام سر انجام دینا۔ لیکن آج ہمارے ملک میں کوئی کسی کا ساتھ نہیں دیتا، کوئی کسی کا مشکل وقت میں پوچھتا نہیں، ہر کوئی ایک دوسرے کو نیچا گرانے میں لگا، ہر کوئی ایک دوسرے کو اپنے سے کم تر سمجھتا ہے، کوئی کسی کو اپنا سمجھتا ہی نہیں ہے۔ جس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اپنے ماحول میں ایک دوسرے کو حق اور حق پر ثابت قدمی کی نصیحت تو کی جاتی ہے، پر اس کو قرآن مجید نے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر بھی کہا ہے۔ اس کا مطلب تو یہ ہے کہ جو باتیں عقل و فطرت یا دین میں مثبت ہیں، اپنے قریبی ماحول لوگوں کو اس طرح راغب کیا جائے کہ جو باتیں منفی ہیں ان سے لوگوں کو روکا جائے، لیکن ہم لوگوں کو ہر بری بات پہ شہ دیتے ہیں کہ یہ اس کو مطلب، اور ہم زیادہ پش کرتے ہیں کہ یہ کام کریں غلط کام ہے اور کریں۔ ہم کسی کو یہ نہیں دیکھ سکتے کہ کوئی غلط کام کرنے کے بجائے ہم ان کو روکیں، ہم ان کو کہیں کہ نہیں یہ کام آپ کے لیے نہیں ٹھیک، تو ہم کسی کے لیے اچھا نہیں سوچتے، جبکہ قرآن پاک نے کہا کہ آپ کسی کے لیے اچھا سوچو، اللہ پاک کہتا ہے میں تیرے لیے اچھا سوچوں گا، میں تیرے لیے راستے بناؤں گا۔ سبحان اللہ، ہمارا اللہ تعالیٰ نے اتنا واضح طور پہ اتنا آسان دین دیا ہوا ہے کہ واضح ہر بات سمجھا دیا ہے کہ ہم اگر کسی کے ساتھ اچھا کریں گے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ بھی اچھا کرے گا۔ اس پہ 3 تقاضے ایسے تھے کہ جن کی ضروریات ایک مسلمان کو زندگی میں پیش آ سکتی ہے۔ ان میں سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر ہم کسی جگہ ایک مسلمان کے لیے اسلام قائم رہنا یا اس پر عمل کرنا ممکن نہ رہے تو اس سے چاہیے کہ وہ جگہ چھوڑ کر کسی ایسی جگہ پر چلا جائے جہاں وہ آسانی کے ساتھ دین پر عمل پیرا ہو سکے۔ یعنی لوگ اس ماحول میں پڑے رہتے ہیں نا دنیا کے، کہ جہاں محفل میں صرف میں کھل کے بول نہیں سکتی کہ بس ایک فضول محفل، ایک بیہودہ محفل، یہ جیسے اب ٹک ٹاک یہ چیزیں، لوگ ان محفلوں میں بہت گھس گئے ہیں، ویڈیوز بنانے میں، ڈانس ناچ گانا، یہ اتنا انسان اس چیز میں گھس گیا ہے کہ انسان پھر وہ اللہ کی طرف نہیں آ پاتا، پھر اس کا دل ایمان کی طرف نہیں آ پاتا، پھر وہ بھٹکا ہی رہتا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ اگر ہمیں لگے کہ ہم اس جگہ بیٹھے ہیں جہاں ہم نہیں مطلب اپنے آپ کو عمل کر پا رہے، تو ہمیں کسی دین والے بندے کے ساتھ بیٹھنا چاہیے تاکہ ہمیں کوئی اس کی ایک بات دل کو لگے اور ہمارا دل بدل دے۔ سبحان اللہ۔ یعنی قرآن کی اصطلاح میں ہجرت کہا جاتا ہے، اسے ہجرت کہا جاتا ہے، یعنی اگر کوئی برا راستہ چھوڑ کے اللہ کے راستے پر آتا ہے تو یہ ہجرت کا ہے۔ سبحان اللہ۔ دوسرا تقاضا تو یہ بھی ہے کہ اگر دین کے فروغ یا اس کی حفاظت کے لیے کسی اقدام کی ضرورت پیش آئے تو اس کام میں ہر طرح سے مدد کی جائے۔ اگر حکومت جہاد کا فیصلہ کر لے تو اس میں بھی
اگر حکومت جہاد کا فیصلہ کر لے تو اس میں بھی ہر ممکن تعاون ایک مسلمان کے ساتھ ایمان کا تقاضا ہے، یعنی کام کوئی بھی کرو اچھا، تو اس میں اگر مسلمان کسی کی ہیلپ کرتا ہے تو وہ بھی اس کے لیے صدقہ جاری اور ثواب بن جائے گا۔ قرآن مجید میں اس سے اللہ کی نصرت کہا گیا ہے، سبحان اللہ، اور نصرت کہا گیا، اور دوسرا تقاضا یہ ہے کہ اگر دین کے فروغ اور اس کی حفاظت کے لیے کسی اقدام کی ضرورت پیش آئے تو اس کام میں ہر طرح سے مدد کی جائے۔ حکومت جہاد کا فیصلہ کر لے تو اس سے ہر ممکن تعاون ایک دوسرے کے ایمان کا تقاضا ہے۔ تیسرا تقاضا یہ ہے کہ ایک بندہ مومن کو ہر وقت انصاف کی راہ پر قائم رہنا چاہیے، ہر جگہ ہر وقت اسے انصاف سے کام لینا چاہیے، انصاف کی شہادت دینی چاہیے، انصاف کرنا چاہیے، یعنی یہ کل ہمارے تقاضے 5 ہے، اور یہی ہمارا اصل ایمان ہے جس پر ہمیں عمل کرنا چاہیے۔ یعنی اس پہ کتنی پیاری بات کی ہے کہ انصاف کی بات کیا ہے، انصاف کا مقصد یہ ہے کہ ہمیں اسے ہر طریقے سے ایک اچھی گائیڈنس دینی چاہیے، لیکن ہمارے ملک میں کوئی بھی ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو ایک اچھی گائیڈنس نہیں دیتا، دینے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ یہ گائیڈنس اچھی وہی دے سکتا ہے جس نے اللہ تعالیٰ کا دل سے ایمان کو قبول کیا ہو، اس پر عمل کیا ہو، اللہ کی سنت کو پڑھا ہو، اللہ کی قرآن پاک کی تفسیر ترجمہ ان چیزوں کو پڑھا ہو، اس پر عمل کیا ہو۔ اللہ کے ہم آج کل بیسک، آپ اپنے کسی بچوں کو پوچھیں گے نا بیسک ہی باتیں کہ ہم پر کیا چیزیں فرض ہیں، ہمارے اسلام میں فرض چیزیں کون سی ہیں، تو مجھے نہیں لگتا ہم میں سے کسی کو یہ بات پتہ ہوگی کہ ہمارے اسلام میں فرائض کون کون سے ہیں، جو واجب ہیں، جو ضروری ہیں، جو فرض ہیں، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ۔ نہیں، ہمارے بچوں کو یہ بھی نہیں پتہ ہوگا کہ نمازیں آج 80% لوگ، میں کہتی ہوں، نمازوں کی طرف نہیں ہیں۔ آج 80% لوگ، میں دیکھتی ہوں روزوں میں جوان لوگوں کو، لڑکوں کو، لڑکیوں کو دیکھتی ہوں باہر کھا پی رہے ہیں، کوئی پتہ نہیں کہ اس پاک مہینے کا کیسے اس کا خیال رکھنا ہے، اس کا کیسے اس مہینے کو، کس تقدس مہینے کو کیسے ہم نے لانا ہے، عبادت کر کے، اللہ کا ذکر کر کے، اور ذکر کرنے سے جو سکون ملتا ہے وہ کسی چیز میں نہیں ہے۔ تو پلیز اپنے ملک کی حفاظت کے لیے، اپنے ملک کو بہتری میں لانے کے لیے خدا کا واسطہ ہے، قرآن کو پکڑو، اس کی سنت کو پکڑو، سیرت کو پڑھیں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھیں، ان کی محنتیں دیکھیں، انہوں نے کس کس حد تک محنتیں کی ہیں، اور آج اس مقام پہ ہمارے لیے دیکھیں روتے گئے ہیں، وہ اس دنیا سے ہمارے لیے روتے گئے ہیں کہ ہماری امت کو بخش دیں، کیونکہ ان کو پتہ ہے ہماری امت نے کیا کرنا ہے، ان کو سب نظر آ رہا تھا کہ آگے کیا ہونا ہے۔ تو خدایا آپ سب سے میری ریکویسٹ ہے کہ آپ لوگ اپنے ملک کی حفاظت کے لیے، اس دین کو بچانے کے لیے نکلیں، نکلیں، کوشش کریں، اس دین کو پکڑیں، لوگوں کو دین کے مطابق چلائیں، ان کو دین کے مطابق اس ملک کو چلائیں، تو دیکھیں کیسے انشاءاللہ اس ملک پہ اپنی برکت اللہ تعالیٰ ڈالے گا، اس ملک کے تمام مسائل کیسے حل ہوں گے۔ میری اگر کسی کو کوئی بات بری لگی ہو تو معذرت، لیکن میں یہ بات بہت صاف طریقے سے کرنے والی بندی ہوں کہ میرے دل میں کوئی بات میں رکھتی نہیں ہوں، کہ جو بات حقیقت ہے میں وہ کھول کے بیان کرتی ہوں، کہ ہمیں اپنے آپ کا جائزہ لینا چاہیے، ہمیں دوسروں میں گھسنے سے پہلے خود کے گریبان میں جھانک کے اپنا جائزہ لینا ہے کہ ہم کیا ہیں، ہم واقعی مسلمان ہیں، کیا ہم نے واقعی کلمہ پڑھ کے ایمان پر عمل کیا ہے۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ امید کرتی ہوں آپ میری اس باتوں کو سمجھیں گے۔ السلام علیکم۔